ماہر نفسیات کہتی ہے زندگی میں ایسا شخص ہونا چاہیے جس پر آپ اعتبار کر سکیں، جب آپ لڑکھڑائیں تو سہارا دے سکے، گریں تو اٹھا سکے، اور جب آپ ہمت ہار رہے ہوں تو آپ کی ہمت بڑھائے، خوشی میں آپ کا ساتھ دے، آپ کے ساتھ خوشی منائے، اور غم میں کبھی آپ کو تنہا نہ چھوڑے۔ اگر بدقسمتی سے آپ کو کوئی ایسا شخص میسر نہیں تو آپ کسی کے لیے ایسا شخص بن جائیں، شاید آپ کے نصیب میں کسی کا مسیحا بننا لکھا ہو۔ ماہر نفسیات کہتی ہے کہ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں۔ بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں ملتا۔ نفسیات کے مطابق منزل پانے کا یقین نہ ہو تو وہ سامنے ہو کر بھی نظر نہیں آتی۔ یقین ہونا آدھی کامیابی ہے۔ یقین رکھیے خود پر، اپنے حوصلوں پر، کامیابی لازم ہے۔ کسی سے آپ 2 سال سے ریلیشن شپ میں ہوں یا 6 سال سے یا 10 سال سے، نکاح تو آپ کا وہی ہوگا جہاں اللہ کا حکم ہوگا، جہاں لکھ دیا گیا ہے اپنی مرضی سے۔ غلط راستوں سے اپنے ہمسفر ڈھونڈنے کے چکر میں آپ صرف اپنا کردار اور قیامت والے دن کا اعمال نامہ داغدار کر رہے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کی ذہنیت بھی عجیب ہے، بیماری کے خوف سے کھانا تو چھوڑ سکتا ہے لیکن دوزخ کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتا۔ سائیکالوجی کے مطابق ہم ان لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں جو ہمیں پسند کرتے ہیں، اور ان پر توجہ دیتے ہیں جو ہمیں نظر انداز کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ایک عورت کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ تکلیف میں ہو تب مرد اس کی تکلیف کو سمجھ کر اسے سینے سے لگائے، پیار سے پوچھے، اور اگر وہ رو دے تو اپنی بازوں کے حصار میں اسے جی بھر کے رو لینے دے۔ جب اس کا دل ہلکا ہو جائے تب محبت سے اس کے آنسو صاف کرے اور خود کے ہونے کا احساس دلائے، تسلی دے کہ میں ہوں تمہیں سننے اور تمہارے بکھرے وجود کو سمیٹنے کے لیے۔ یقین مانے ایسے مرد نایاب ہوتے ہیں، اور ایسے مردوں کی عورتوں کے چہروں پر الگ ہی اطمینان اور خوشی جھلکتی ہوئی دکھتی ہے، کیونکہ ان کے اندر کوئی غم انہیں کھاتا نہیں ہے، پھر چاہے 1000 مشکلیں آئیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جس کے ساتھ چلو اس کو پتہ چلنا چاہیے، اور جس کے خلاف چلو اسے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہے۔ مرد کی ذات بھی عجیب ہوتی ہے۔ عشق کے دھندے میں وہ کبھی بیوی کو شامل نہیں کرتا۔ بیوی روٹی سالن کی طرح زندگی کی ایک ضرورت بن جاتی ہے، لیکن اس کی زندگی کی تکمیل ہمیشہ محبوبہ سے ہوتی ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کسی کو بھی 2 چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ ٹینشن، بے چینی، ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر کوئی شخص روتا نہیں ہے تو وہ شخص اندرونی طور پر بہت کمزور ہے۔ سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے، کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات کی سمجھ لگ جاتی ہے۔ اپنوں سے بھی مانگ کر دیکھی، غیروں سے بھی التجا کی، ہم نے اللہ سے پہلے تم سے مانگنے کی جو اتنی بڑی خطا کی۔ کاٹ آیا ہے سزا یہ دل، اب کسی کے پیچھے بھاگے گا نہیں، اب کہ یہ سر خدا کے سوا کسی کے آگے جھکے گا نہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ آج کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ کی باتیں بہت گہری ہوتی ہیں۔ میں تب سے اسی سوچ میں گم ہوں کہ کیا واقعی باتیں گہری ہوتی ہیں، کیونکہ گہرے تو دکھ ہوتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے، گہرے تو روح پر لگے زخم ہوتے ہیں جو کسی سے سلتے نہیں، گہری تو خاموشی ہوتی ہے جس کا شور کسی کو سنائی نہیں دیتا۔
گہری تو درد کی رات ہوتی ہے جس میں کوئی روشن ستارہ طلوع نہیں ہوتا۔ گہرے تو دل ہوتے ہیں جو ہر احساس کو اپنے اندر دفن کر لیتے ہیں، مگر کیا باتیں بھی گہری ہوتی ہیں، کیا واقعی؟ بعض دفعہ واقعی کسی نامحرم سے محبت ہو جاتی ہے، ہاں اللہ بھی کرا دیتا ہے، لیکن اس کی اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ یہ محبت ہم پہ سزا بن کر اترتی ہے، ہمارے کسی غرور، کسی غلطی کی سزا۔ بعض دفعہ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے ڈالی جاتی ہے، اور ان سب کا اینڈ بس یہی ہوتا ہے، اللہ سے قربت۔ میں سمجھتا تھا اللہ دل میں نامحرم کی محبت نہیں ڈالتا، مگر پھر مجھے پتہ چلا بعض دفعہ یہ واقعی ہمارے دل میں ڈالی جاتی ہے، کبھی اپنی ذات کا غرور توڑنے کے لیے، کبھی کسی اور مصلحت کے تحت۔ مگر اس سارے قصے میں انسان سیکھ بہت کچھ جاتا ہے، خاص طور پر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اسے پہچاننے لگتا ہے۔ ہاں یہ سچ ہے، بعض دفعہ محبت ہماری کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے۔ اس سے کہنا انسانوں کو جج نہیں کیا کرتے، ان سے محبت کیا کرتے ہیں۔ اگر تم لوگوں کو جج کرنے لگ جاؤ گے تو ان سے محبت نہیں کر سکو گے۔ جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو دل میں ایک قبرستان بھی بنایا جاتا ہے، اس میں اپنے محبوب کی تمام خامیاں دفن کر دی جاتی ہیں، اور پھر ان پر کتبے نہیں لگائے جاتے۔ وہ کہنے لگی، میں اکثر اس سے لڑتی تھی، میری بے شمار چاہتوں کو وہ خاموشی سے نظر انداز کر دیتا تھا۔ وہ جانتا بھی تھا یہ میری محبت ہے، مگر پھر بھی وہ رد کر دیتا تھا۔ اور اکثر جب میں محبت میں چاہتوں کے حوالے دیتی تھی تو وہ آہ بھر کر رہ جاتا تھا۔ اس کی ہر خواہش کا احترام کرنے کے باوجود بھی جب میں محبت کی بات کرتی تو اس کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی بے اعتباری دیکھ کر تڑپ اٹھتی تھی۔ کبھی وہ اداس ہو جاتا تھا اور کہتا محبت ایک ہی بار ہوتی ہے، پھر نصیب کا فیصلہ ہوتا ہے، کہیں بے وفائی مار دے جاتی ہے تو کہیں قسمت، لیکن پھر محبت نہیں ہوتی، پھر صبر اور خاموشی بس ہوتی ہے، اور جو بار بار ہو وہ شاید محبت نہیں ہوتی۔ اور میں پاگل اس کی باتوں پہ ہنستی تھی۔ مجھے لگتا تھا جو ہمیں دھوکہ دے اسے بھلانا مشکل کیسا، جو ہمارے ساتھ چلے، ہم سے محبت کرے، اسے اپنانا مشکل کیسا۔ مگر اب اس کے جانے کے بعد سمجھ آئی یار، چاہے بے وفا ہو یا با وفا، مگر وہ ہمارے سارے رنگ لے جاتا ہے، اور پھر ان زخموں کو، ان چاہتوں کو کوئی بھی نہیں بھر پاتا، اور پھر ہمارے پاس چاہنے والوں کے لیے صرف عزت رہتی ہے، وہ عزت جس کی خاطر ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے ہر قدم سے قدم ملاتے ہیں، انہیں گرنے سے تھام لیتے ہیں، مگر یہ صرف عزت ہوتی ہے، محبت کی بات پر وہی بے اعتباری چمک اٹھتی ہے۔ بعض دفعہ واقعی کسی نامحرم سے محبت ہو جاتی ہے، ہاں اللہ بھی کرا دیتا ہے، لیکن اس کی اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ یہ محبت ہم پہ سزا بن کر اترتی ہے، ہمارے کسی غرور، کسی غلطی کی سزا۔ بعض دفعہ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے ڈالی جاتی ہے، اور ان سب کا اینڈ بس یہی ہوتا ہے، اللہ سے قربت۔ میں سمجھتا تھا اللہ دل میں نامحرم کی محبت نہیں ڈالتا، مگر پھر مجھے پتہ چلا بعض دفعہ یہ واقعی ہمارے دل میں ڈالی جاتی ہے، کبھی اپنی ذات کا غرور توڑنے کے لیے، کبھی کسی اور مصلحت کے تحت۔ مگر اس سارے قصے میں انسان سیکھ بہت کچھ جاتا ہے، خاص طور پر اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اسے پہچاننے لگتا ہے۔ ہاں یہ سچ ہے، بعض دفعہ محبت ہماری کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے۔ اس سے کہنا انسانوں کو جج نہیں کیا کرتے، ان سے محبت کیا کرتے ہیں۔ اگر تم لوگوں کو جج کرنے لگ جاؤ گے تو ان سے محبت نہیں کر سکو گے۔ جب کسی سے محبت کی جاتی ہے تو دل میں ایک قبرستان بھی بنایا جاتا ہے، اس میں اپنے محبوب کی تمام خامیاں دفن کر دی جاتی ہیں، اور پھر ان پر کتبے نہیں لگائے جاتے۔ وہ کہنے لگی، میں اکثر اس سے لڑتی تھی، میری بے شمار چاہتوں کو وہ خاموشی سے نظر انداز کر دیتا تھا۔
وہ جانتا بھی تھا یہ میری محبت ہے، مگر پھر بھی وہ رد کر دیتا تھا، اور اکثر جب میں محبت میں چاہتوں کے حوالے دیتی تھی تو وہ آہ بھر کر رہ جاتا تھا۔ اس کی ہر خواہش کا احترام کرنے کے باوجود بھی جب میں محبت کی بات کرتی تو اس کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی بے اعتباری دیکھ کر تڑپ اٹھتی تھی۔ کبھی وہ اداس ہو جاتا تھا اور کہتا محبت ایک ہی بار ہوتی ہے، پھر نصیب کا فیصلہ ہوتا ہے، کہیں بے وفائی مات دے جاتی ہے تو کہیں قسمت، لیکن پھر محبت نہیں ہوتی، پھر صبر اور خاموشی بس ہوتی ہے، اور جو بار بار ہو وہ شاید محبت نہیں ہوتی۔ اور میں پاگل اس کی باتوں پہ ہنستی تھی۔ مجھے لگتا تھا جو ہمیں دھوکہ دے اسے بھلانا مشکل کیسا، جو ہمارے ساتھ چلے ہم سے محبت کرے اسے اپنانا مشکل کیسا، مگر اب اس کے جانے کے بعد سمجھ آئی یار، چاہے بے وفا ہو یا با وفا، مگر وہ ہمارے سارے رنگ لے جاتا ہے، اور پھر ان زخموں کو، ان چاہتوں کو کوئی بھی نہیں بھر پاتا، اور پھر ہمارے پاس چاہنے والوں کے لیے صرف عزت رہتی ہے، وہ عزت جس کی خاطر ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں، ان کے ہر قدم سے قدم ملاتے ہیں، انہیں گرنے سے تھام لیتے ہیں، مگر یہ صرف عزت ہوتی ہے، محبت کی بات پر وہی بے اعتباری چمک اٹھتی ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے ہمیشہ سے پرانی چیزوں سے محبت رہی ہے، مجھے نئی چیزوں کے رنگ میں ڈھلنا نہیں آتا، میری دعائیں خاموش سی ہوتی ہیں، مجھے اپنی کیفیات کو الفاظ میں اتارنا نہیں آتا، سب سمجھتے ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا، اور مجھے کسی کو کچھ بتانا نہیں آتا، جو میرے دل میں ٹھہر جاتا ہے اسے حافظے میں بسا لیتی ہوں، مجھے کوئی بھی تعلق دل سے توڑنا نہیں آتا، میری خودداری کو آپ انا سمجھتے ہیں، لیکن معذرت، مجھے خدا کے سوا کسی کے سامنے جھکنا نہیں آتا، میں ہر لحاظ سے بہتر ہوں، بس ایک خامی ہے مجھ میں، مجھے زمانے کے ساتھ بدلنا نہیں آتا۔ کچھ لوگ جو ہم سے بچھڑے ہیں وہ لوگ نہیں تھے گنوانے کے، وہ لوگ تو جیسے رہبر تھے جو راہ دکھا کر چلے گئے، وہ لوگ تو جیسے ہیرا تھے جو گرتے ہی کھو جاتے ہیں، وہ لوگ تو جیسے خزانے تھے جو کھلتے ہی چھن جاتے ہیں، وہ لوگ تو ایسا زیور تھے جسے مٹی تلے چھپاتے ہیں، وہ لوگ تو ایسے اثاثے تھے جسے برسوں ڈھونڈ نہ پاتے ہیں، وہ لوگ جو ہم کو چھوڑ گئے ہم ان کو روز بلاتے ہیں، وہ لوٹ کے اب نہ آئیں گے، ہم خود کو بہت سمجھاتے ہیں، ہم خود کو بہت سمجھاتے ہیں۔ کہنے لگی میں چاہتی ہوں مجھے ایسا لائف پارٹنر ملے جو میری غلطی پہ مجھے بچوں کی طرح سمجھائے، جو میرے غصے کے پیچھے اپنے لیے ہونے والی فکر اور توجہ کو دیکھ سکے، جو میرے ساتھ دنیا گھومنے کے بجائے خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کرے۔ میں اللہ کے کسی حکم کی اگر روگردانی کروں تو وہ میرا ہاتھ تھام کر بولے میں جنت میں اکیلا نہیں جانا چاہتا، مجھے جنت میں بھی تمہارا ساتھ چاہیے۔ کہا تو ہے اپنی جان کو خیانت میں مت ڈالو، چاہنے والوں کو چاہت مل جاتی ہے، لیکن تم خود کو کسی حقیر چاہت کا عادی مت بناؤ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی 18ویں آیت میں آج پڑھا کہ جو جلدی والی یعنی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس میں وہ مذموم مردود ہو کر داخل ہوگا۔ تو کیا تم اب بھی ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچو گے کہ چاہت کس شے کی ہونی چاہیے؟ کوئی نہیں نبھاتا، بس وقتی اٹریکشن ہوتی ہے اور وہ تجسس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یقین کریں اگر کوئی آپ کے سامنے مر بھی رہا ہو نا تو کہہ دیں کہ مر جاؤ، مگر اپنی ذات کو غلطی سے بھی کسی کا عادی مت بناؤ، کیونکہ انسان لمحوں میں بدلتے ہیں تو پھر آپ کے حصے میں صرف خسارے ہوتے ہیں۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو مشکل ہو یا آسانی، رات ہو یا دن، کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا، روٹھتا ہے تو بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، کبھی رسوا نہیں کرتا، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ اور اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلا رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پہ ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے نہ کرے
دل مطمئن رہتا ہے۔ جب کسی سے آپ کا کچھ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو آپ کس سے ٹھیک کرواتے ہو؟ جو توڑتا ہے یا جس نے اس کو بنایا؟ ایسے ہی جب آپ کا دل کوئی توڑتا ہے یا آپ کو کوئی توڑتا ہے تو اس کے پاس کیوں جاتے ہو جس نے توڑا ہے؟ وہ نہیں ٹھیک کر سکتا، دل بنانے والا اللہ ہے، اس کے پاس جاؤ، سب ٹھیک کر دے گا، سارے زخم ایسے بھر دے گا جیسے کبھی تھے ہی نہیں، دل ایسے جوڑ دے گا جیسے کبھی ٹوٹا ہی نہیں، اور پھر جب اللہ سے جڑ جاؤ گے تو دل کبھی ٹوٹے گا ہی نہیں۔ مشکل حالات میں اگر ہمت ہار کر مایوس ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا، لیکن مشکل حالات میں اگر اللہ کی حکمت پر یقین رکھ کر صبر کرو گے، دعا مانگو گے تو وہ رحمان اپنی رحمت سے تمہیں تھام لے گا، سمیٹ دے گا، پھر جلد ہی تمہارے سارے شکوے اور پریشانیاں شکر میں بدل جائیں گے، کیونکہ جب وہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا، اور جب وہ سمیٹ دیتا ہے تو کوئی بکھیر نہیں سکتا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں لکھا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہش میں لگاتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پہ رکھ دیتا ہے کہ جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو مشکل ہو یا آسانی، رات ہو یا دن، کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا، روٹھتا ہے تو بہت جلدی مان بھی جاتا ہے، کبھی رسوا نہیں کرتا، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ ساتھ دیتا ہے۔ اور اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلا رہنا برا نہیں لگتا، آنکھوں میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پہ ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ جب کسی سے آپ کا کچھ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو آپ کس سے ٹھیک کرواتے ہو؟ جو توڑتا ہے یا جس نے اس کو بنایا؟ ایسے ہی جب آپ کا دل کوئی توڑتا ہے یا آپ کو کوئی توڑتا ہے تو اس کے پاس کیوں جاتے ہو جس نے توڑا ہے؟ وہ نہیں ٹھیک کر سکتا، دل بنانے والا اللہ ہے، اس کے پاس جاؤ، سب ٹھیک کر دے گا، سارے زخم ایسے بھر دے گا جیسے کبھی تھے ہی نہیں، دل ایسے جوڑ دے گا جیسے کبھی ٹوٹا ہی نہیں، اور پھر جب اللہ سے جڑ جاؤ گے تو دل کبھی ٹوٹے گا ہی نہیں۔ مشکل حالات میں اگر ہمت ہار کر مایوس ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا، لیکن مشکل حالات میں اگر اللہ کی حکمت پر یقین رکھ کر صبر کرو گے، دعا مانگو گے تو وہ رحمان اپنی رحمت سے تمہیں تھام لے گا، سمیٹ دے گا، پھر جلد ہی تمہارے سارے شکوے اور پریشانیاں شکر میں بدل جائیں گے، کیونکہ جب وہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا، اور جب وہ سمیٹ دیتا ہے تو کوئی بکھیر نہیں سکتا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں لکھا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہش میں لگاتا ہے؟ کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پہ رکھ دیتا ہے کہ جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی محسوس ہوتی ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں، وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارا بناتی ہیں۔ اور ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا نا، اور تب اپنے لیے مانگتے مانگتے تم اس راستے کو چل پڑتے ہو جس کے آخر پہ وہی تمہارا منتظر ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ ہوئی زیادتی کو کبھی بھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا، بے شک وہ ذات بہترین انصاف والی ہے، نہ کسی کے آنسوؤں کو نہ کسی کی آہوں کو خدا کبھی ضائع کرتا ہے۔ اللہ ظالم کی رسی کو ڈھیل ضرور دیتا ہے، پر خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ لوگ اپنے جرم اور اپنے گناہوں کو دوسروں پر تھوپ کر خود کو تو تسلی دے دیتے ہیں، لیکن اللہ نہیں بھولتا۔
کسی کا ٹوٹا دل اللہ کبھی بھی ایسے نہیں چھوڑتا۔ بے شک اللہ رحیم ہے، اللہ ضرور انصاف کرے گا ہر کسی کی ہر زیادتی کا۔ پہلی بات تو آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ یقین کے بنا دعائیں ادھوری ہیں۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے، جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے دنیا کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ اعلیٰ کل شاء قدیر ہے، جو اس پورے نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے سورج نکلتا اور ڈھلتا ہے، جس کے حکم سے صبح شام میں پھر شام رات میں بدل جاتی ہے، جو تمہیں آج تک سنبھالتا آیا ہے، وہ کیسے تمہاری دعا قبول نہ کرے گا؟ اللہ سے جب بھی مانگو جیسے بھی وہ ضرور سنتا ہے، وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے اور تمہارے سینوں میں چھپے ہر راز سے واقف ہے۔ بس تم کامل یقین سے مانگو، پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود ہی قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، خود ہی معجزے رونما ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں ناپاک ہوں لیکن تو پاک ہے نا، میں کمزور ہوں لیکن تجھ پہ تو کسی کا زور نہیں، تو قدرتوں والا ہے نا، تو شانوں والا ہے نا، میں فانی ہوں تو باقی ہے نا، میں محدود ہوں تو لامحدود ہے نا، میں تو کچھ بھی نہیں تو سب ہے نا، تو رب ہے نا۔ مجھے مانگنا نہیں آتا میرے مالک، میں گنہگار گناہوں میں ڈوبا ہوں، دنیا کو دل میں بسائے ہوئے کیسے کہوں کہ مجھے تو مل جا۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تبھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، لوگ واپس مل جاتے ہیں، وقت بہتر ہو جاتا ہے، سب مسئلے حل ہو جاتے ہیں، چاہے کتنے گھنٹے لگیں، ہفتے لگیں، مہینے لگیں یا سال لگیں، ہر ایک کی آزمائش کا اپنا وقت ہوتا ہے، مگر جب وہ کن کہہ دے، آپ کا صبر اور خاموشی اس کو پسند آ جائے تو لمحہ بھر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ خود کو یقین دلائیں، خود کو بتائیں کہ وہ میرا رب ہے، مجھے پیدا کرنے والا۔ ساری دنیا مجھے چھوڑ جائے، ساری دنیا کے لوگ مجھے غلط کہہ دیں، مگر میرا رب کبھی مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی مجھے غلط نہیں کہے گا، وہ ہر لمحہ ہر سانس میرے لیے موجود ہے۔ اس کی یہی صفت تو خاص ہے کہ وہ ہمیشہ محبت کرتا ہے۔ خود کو ہمت دیں یہ کہہ کر، اس مختصر زندگی پہ غم کیسا، میرا اللہ تو میرے ساتھ ہے۔ خود کو یقین دلائیں وہ میرے ساتھ ہے، اسے سب ٹھیک کرنا آتا ہے، ان قریب وہ کر دے گا، انشاءاللہ وہ کر دے گا۔ یا اللہ میری زبان پہ اپنا ذکر جاری کر دیں، میں جہاں بھی رہوں جو بھی کروں، میری زبان آپ کے ذکر میں اور میرا دل آپ کی یاد میں رہے۔ یا اللہ میری آنکھوں کو اس دنیا کی لذت کا عادی مت ہونے دینا، یا اللہ میری روح کو پاکیزہ رکھنا، ایسا پاکیزہ کہ جب یہ آپ سے ملے تو آپ راضی ہوں۔ یا اللہ میرے نفس کو مجھ پر حاوی مت ہونے دے اور مجھے اتنا مضبوط بنا دے کہ شیطان کا مجھ پر کوئی زور نہ چلے، بالکل ایسے جیسے آپ نے اسے کہا تھا کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ یا اللہ مجھے ویسا بنا دے جیسا آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ مجھے اپنے سوا کسی کی محبت میں غرق نہ کرنا کہ میں آپ کو بھول جاؤں، خود کو بھول جاؤں اور اپنے ماں باپ کو بھول جاؤں۔ یا اللہ مجھے آسمانی محبت عطا فرما، مخلص اور پاکیزہ محبت۔ یا اللہ مجھے روحانی محبت عطا فرما۔ یا اللہ مجھے ایسا ساتھ عطا فرما جو مجھے آپ کے قریب کرے، جو مجھ سے آپ کی باتیں کرے، جو آنکھوں میں اترنے والا شخص ہو۔ یا اللہ مجھے اپنے فضل سے بہترین عطا فرمائے، میں آپ سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوا، میں آپ کی مان کر کبھی خسارے میں نہیں پڑا، میں آپ کو ساتھ
پا کر کبھی درد میں نہیں رہا۔ یا اللہ جب تک آپ مجھے اس دنیا میں رکھیں، میرے دل و دماغ اور روح کو اپنی یاد میں محو رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ سید سناس کے حق میں جتنا ہو سکے دعا کریں۔ جس گھڑی میں نصیب سنورتے ہیں، کچھ لوگ تکیے پہ سر رکھ کر سو رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلی پر سر رکھ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تبھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، لوگ واپس مل جاتے ہیں، وقت بہتر ہو جاتا ہے، سب مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ چاہے کتنے گھنٹے لگیں، ہفتے لگیں، مہینے لگیں یا سال لگیں، ہر ایک کی آزمائش کا اپنا وقت ہوتا ہے، مگر جب وہ کن کہہ دے، آپ کا صبر اور خاموشی اس کو پسند آ جائے تو لمحہ بھر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ خود کو یقین دلائیں، خود کو بتائیں کہ وہ میرا رب ہے، مجھے پیدا کرنے والا۔ ساری دنیا مجھے چھوڑ جائے، ساری دنیا کے لوگ مجھے غلط کہہ دیں، مگر میرا رب کبھی مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی مجھے غلط نہیں کہے گا۔ وہ ہر لمحہ، ہر سانس میرے لیے موجود ہے۔ اس کی یہی صفت تو خاص ہے کہ وہ ہمیشہ محبت کرتا ہے۔ خود کو ہمت دیں یہ کہہ کر، اس مختصر زندگی پہ غم کیسا، میرا اللہ تو میرے ساتھ ہے۔ خود کو یقین دلائیں، وہ میرے ساتھ ہے، اسے سب ٹھیک کرنا آتا ہے، ان قریب وہ کر دے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ وہ کر دے گا۔ یا اللہ میری زبان پہ اپنا ذکر جاری کر دے، میں جہاں بھی رہوں، جو بھی کروں، میری زبان آپ کے ذکر میں اور میرا دل آپ کی یاد میں رہے۔ یا اللہ میری آنکھوں کو اس دنیا کی لذت کا عادی مت ہونے دینا۔ یا اللہ میری روح کو پاکیزہ رکھنا، ایسا پاکیزہ کہ جب یہ آپ سے ملے تو آپ راضی ہوں۔ یا اللہ میرے نفس کو مجھ پر حاوی مت ہونے دے اور مجھے اتنا مضبوط بنا دے کہ شیطان کا مجھ پر کوئی زور نہ چلے، بالکل ایسے جیسے آپ نے اسے کہا تھا کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ یا اللہ مجھے ویسا بنا دے جیسا آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ مجھے اپنے سوا کسی کی محبت میں غرق نہ کرنا کہ میں آپ کو بھول جاؤں، خود کو بھول جاؤں اور اپنے ماں باپ کو بھول جاؤں۔ یا اللہ مجھے آسمانی محبت عطا فرما، مخلص اور پاکیزہ محبت۔ یا اللہ مجھے روحانی محبت عطا فرما۔ یا اللہ مجھے ایسا ساتھ عطا فرما جو مجھے آپ کے قریب کرے، جو مجھ سے آپ کی باتیں کرے، جو آنکھوں میں اترنے والا شخص ہو۔ یا اللہ مجھے اپنے فضل سے بہترین عطا فرمائے۔ میں آپ سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوا، میں آپ کی مان کر کبھی خسارے میں نہیں پڑا، میں آپ کو ساتھ پا کر کبھی درد میں نہیں رہا۔ یا اللہ جب تک آپ مجھے اس دنیا میں رکھیں، میرے دل و دماغ اور روح کو اپنی یاد میں محو رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ سید سناس کے حق میں جتنا ہو سکے دعا کریں۔ جس گھڑی میں نصیب سنورتے ہیں، کچھ لوگ تکیے پہ سر رکھ کر سو رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلی پر سر رکھ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تعبیر پاتے ہیں۔ آپ کا مستقبل آپ کا منتظر ہے، ممکن ہو تو اسے رات کے پچھلے پہر میں پا لیجیے۔ اللہ پہ توکل ایسا خوبصورت تعلق جو مومن کا اپنے رب کے ساتھ ہے، جس کی بنا پر ہر مصیبت، غم، پریشانی میں اپنے رب سے خیر کی امید نہیں چھوڑنا، جس کی بدولت اس کی خیر کی امید نہیں چھوڑتا، جس کی بدولت اس کی پریشانی
اپنی اصلی شکل سے بہت چھوٹی اور تھوڑی رہ جاتی ہے، اور کیوں نہ ہو کوئی ذات اتنی با اختیار اور پاورفل جتنا رب العزت ہے، تو وہ ذات بار بار قرآن کریم میں یہ یقین دلا رہی ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے، نہ کوئی مددگار ہے، ایسا دوست اور ایسا مددگار جو ہر وقت، ہر لمحہ، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے اور کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ نیک تو نیک، اگر انسان گنہگار ہو پھر بھی مدد کے لیے تیار ہے۔ وہ ایسا دوست ہے چاہے کتنی بھی غلطیاں کر لو، دھتکارتا نہیں، صرف 2 ندامت کے آنسو بہا لو تو سب معاف کر دیتا ہے، ماضی کے طعنے بھی نہیں دیتا، نہ اپنے بندوں کو رسوا کرتا ہے اور ان کو اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ بندے تو اپنے رب پر ایسا گمان رکھ اور یقین کے ساتھ اس پر ڈٹ جا، میرے رب کی مثل کوئی ہے ہی نہیں، اور ایسی ہی ذات بھروسے کے قابل ہے جو ہر لمحہ ہر ایک کی فریاد سن بھی رہا ہے اور ہر ایک کو دیکھ بھی رہا ہے۔ بہت ہی خوبصورت وظیفہ، بہت ہی خوبصورت عمل کہ جس کے کرنے سے آپ پر یا گھر کے کسی بھی فرد پر اگر جادو کے اثرات ہیں تو فوراً ختم ہو جائیں گے۔ بس یہ عمل کر لیں اور انشاءاللہ تعالی جادو کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ 101 بار پڑھ کر سحر زدہ یعنی جس پر جادو کے اثرات ہیں پر دم کی جائے یا لکھ کر پلا دیا جائے تو انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ عمل باوضو ہو کر کیا جائے۔ میرے پروردگار، آج بھی اسی یقین اور امید کے ساتھ مانگتا ہوں کوئی معجزہ کر دے، کوئی راستہ نکال دے، میری منزل آسان ہو جائے۔ کوئی راستہ نہیں دکھائی دے رہا، میری خواہشات بہت چھوٹی ہیں اور تیری ذات بہت بڑی ہے، اپنا خاص کرم کر دے میرے اللہ، کوئی حل، کوئی راستہ، کوئی صورت نکال دے میرے مولا۔ تمہاری ہر وہ دعا جو تم نے پوری شدت سے مانگی ہے وہ اللہ کے پاس بہت سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ وہ تب تمہیں نوازے گا جب صحیح وقت ہوگا، جب اس کی مصلحتوں کے تحت تم نوازے جاؤ گے، اور بے شک تمہاری عرش تک گئی کوئی صدا بھی خالی نہیں جائے، ایک ایک پکار کا جواب وہ ضرور دیتا ہے۔ یقین جانو کہ یہ مشکلات محض چند گھڑیوں کی ہیں، بہت جلد اللہ تمہیں وہ عطا فرمائے گا جو تمہارے حق میں بہتر ہے اور جس کی تمہیں ضرورت ہے، اور بے شک وہ رب ہماری ضرورتوں سے پوری طرح واقف ہے۔ اور جب اللہ نے تمہیں نوازنا ہوتا ہے نا، پھر وہ تمہاری ماضی کو نہیں ٹٹولتا، وہ بس مقدر کے لکھے پنوں کو دھو لیتا ہے، ان لکھی کہانیوں کو موڑ کر پھر سے تمہارے ایک ندامت کے آنسو سے نئی کہانی بو دیتا ہے۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تو رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، وہ تمہاری طرف کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام پا سکو۔ اور پتہ ہے شرمندہ نہیں کرے گا، گرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، گرنے نہیں دے گا، تسلی دے گا، سہارا دے گا، اور جو زندگی تم نے خود بگاڑی ہے اسے پھر سے بنائے گا ویسی جیسی تم چاہو گے۔ اور ہاں، آزمائش آئے تو مایوس مت ہو جانا، صبر کرنا اور اس رب کو تلاش کرنا، وہ رب تمہارے انتظار میں ہے، پکار لو اسے، منا لو اسے، یقین کرو وہ تھام لے گا تمہیں۔